بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، مخالفت اختلاف کا مطلب یہ سمجھنا کہ مخالف کی بے احترامی ضرور کی جائے، کیا یہ ضروری ہے؟ آئیے ہم اپنے اسلاف کی مثالوں سے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ اختلاف کے ساتھ کیا دوسرے کی بے احترامی بھی کرتے تھے۔ مولانا محمد اسحاق بھٹی جو مورخ اہل حدیث کے نام سے معروف ہیں، انہیں جماعت اہل حدیث پاکستان کے امیر مولانا داؤد غزنوی کے ہمراہ ایک عرصہ کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ مولانا داؤد غزنوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ائمہ کرام کا ان کے دل میں بے حد احترام تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بے حد عزت سے لیتے تھے۔ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت اہل حدیث کی تنظیم سے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ بڑے دردناک لہجے میں فرمایا، مولوی اسحاق، جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ کی روحانی بد دعا لے کر بیٹھ گئی ہے۔ ہر شخص ابو حنیفہ کہہ رہا ہے، کوئی بہت عزت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ 11۔ اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں 17 حدیثوں کا عالم گردانتا ہے۔ جو لوگ اتنے جلیل القدر امام کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہوں، ان میں اتحاد و یکجہتی کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ یا غربت العلم انما اشکو بثی و حزنی اللہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد مولانا داؤد غزنوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ منٹگمری یعنی ساہیوال کے خطبہ میں ایک انتہائی اہم بات جو مولانا نے فرمائی اور جس کی جانب تمام اہل حدیث حضرات کو خصوصی طور پر متوجہ ہونا چاہیے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا، اگرچہ ہم ائمہ اربعہ سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے یا ان کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہیں۔ خدا شاہد ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کا اسی قدر احترام ہے جو قدر ان کے مقلدین کے دلوں میں ہے، لیکن ہم ان سے اختلاف کرنے پر اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ حدیث رسول کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں ان کے اقوال سے بہرحال زیادہ ہے۔ مولانا غزنوی نے فرمایا، حضرت محی الدین ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود پر سب سے سخت تنقید حضرت مجدد الف ثانی نے فرمائی، لیکن اس کے باوجود ان کا ادب و احترام جس درجہ انہوں نے ملحوظ رکھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مکتوبات میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ معاملہ صفات باری تعالیٰ کا ہے، میں انہی کے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں، لیکن کیا کروں کہ یہاں معاملہ صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ائمہ دین کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے ہیں، لیکن کیا کریں جب معاملہ حدیث رسول کا آ جاتا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے قول کو چھوڑ کر حدیث رسول پر عمل کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد مزید لکھتے ہیں کہ رقم الحروف کے لیے اول تو یہ فراخی قلب ہی بہت غیر متوقع تھی کہ جمعیت اہل حدیث کے صدر ہی جمعیت کے لوگوں کو ائمہ اربعہ کی تعظیم و تکریم کی اس درجہ شدت کے ساتھ تلقین کریں، لیکن شیخ محی الدین ابن عربی کے ساتھ حضرت کا تعلیم آمیز کلمہ تو بہت ہی حیرانی کا موجب ہوا۔ چنانچہ جمعہ کے بعد جب ایک جگہ کھانے پر ملاقات ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے عرض کر ہی دیا کہ آپ نے ابن عربی کا تذکرہ تعظیم و تکریم کے ساتھ کیا ہے، حالانکہ امام ابن تیمیہ کی رائے ان کے بارے میں سخت ہے۔ اس کا جو جواب مولانا داؤد غزنوی نے دیا وہ اس قابل ہے کہ سنہری حروف سے لکھا جائے اور دین کے تمام خادم اس کو حرز جاں بنا لیں۔ میری بات سن کر مولانا نے قدر توقف کے بعد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب، ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں، اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانیں، ہم خرد یعنی چھوٹے ہیں اور خرد رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تاثر کے ساتھ فرمائے کہ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا کہ مولانا کے اس منکسرانہ قول سے میرے دل میں ان کی عزت میں ایک دم کس قدر اضافہ ہوا اور ان کا احترام کتنا بڑھ گیا۔ کاش کہ ہماری تمام دینی جماعتوں کے رہنما اور فرقوں کے پیشوا فراخی قلب کے اس نعمت سے بہرہ ہوں جائیں اور اپنے مسلک پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے باوجود دوسروں کی تکریم کی اس روش کو اختیار کر لیں تو تلخیاں ختم ہو کر رہ جائیں اور صرف وہ اختلاف باقی رہ جائے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں رحمت قرار دیا ہے۔ حضرات محترم، ہم اثر علماء کے ساتھ چشمک ہوتی ہے تو وہاں بھی عظمت کا اعتراف کرنا ہمارے اسلاف کی ایک روایت رہی ہے۔ وہ علماء جن پر تقوی، خدا خوفی غالب ہوتی ہے، وہ اپنے سے مختلف رائے رکھنے والے اہل علم کی قدر و منزلت سے غافل نہیں ہوتے۔
اختلاف کے باوجود اپنے ہم اثر عالم کے علمی مرتبے کا اعتراف و احترام کیسے کیا جاتا ہے، اس کی بہترین مثال مصر کے فقیہ و محدث امام لیث بن سعد کا وہ طویل خط ہے جو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام ارسال کیا۔ کمال ادب سے انہوں نے تمام مسائل کا ذکر کیا جن میں وہ امام مالک سے مختلف دلائل رکھتے تھے، لیکن ان مسائل کے تذکرے میں امام لیث کی دل سوزی اور امام مالک کے لیے اعتراف عظمت اور محبت واضح طور پر جھلکتی نظر آتی ہے۔ امام لیث خط کے آغاز میں لکھتے ہیں، حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی عافیت میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں انجام بخیر فرمائے۔ میرے کچھ ایسے فتووں کا آپ کو علم ہوا ہے جن کے خلاف آپ کے ہاں کے لوگوں کا عمل ہے، اور یہ کہ فتووں میں اپنے اوپر اعتماد کرنے سے مجھے ڈرنا چاہیے۔ سبھی لوگ اہل مدینہ کے تابع ہیں، جہاں آن حضرت کی ہجرت ہوئی، جہاں قرآن نازل ہوا، آپ نے جو کچھ لکھا بجا ہے، میرے اوپر آپ کی تحریر کا وہی اثر ہوا جو آپ چاہتے ہیں۔ میں گزشتہ علماء مدینہ کی افضلیت تسلیم کرنے اور ان کے متفقہ فتاوی قبول کرنے میں کسی عالم کو اپنے سے زیادہ نہیں پاتا، اس پر میں رب کریم کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد امام لیث امام مالک کے اس اصول کا جائزہ لیتے ہیں کہ تعارض حدیث کی صورت میں اہل مدینہ کا تعامل حجت ہے۔ امام لیث اس اصول سے اپنے اختلاف کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ بہت سے اسلاف جنہوں نے درسگاہ نبوت میں کتاب و سنت کی تعلیم پائی، وہ جہاد کرتے ہوئے مشرق و مغرب میں پھیل گئے، مدینے میں ہی سارے صحابہ بیٹھے نہیں رہ گئے۔ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف تھا۔ اس کے بعد باہمی اختلاف کے کئی مسائل ذکر کیے ہیں اور آخر میں لکھتے ہیں، اللہ آپ کو خیر و صلاح عطا فرمائے، زیادہ دنوں باقی رکھے کہ اسی میں لوگوں کی بھلائی ہے اور آپ کے چلے جانے سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہے۔ دوری کے باوجود آپ کے مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت سے آشنا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عافیت میں رکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے درمیان فقہی اختلافات کافی زیادہ ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کی علمی عظمت کا اعتراف اور ادب و احترام دونوں طرف نمایاں ہے۔ قاضی ایاز المدرک میں فرماتے ہیں، امام لیث بن سعد نے کہا کہ ایک روز میں نے مدینہ طیبہ میں امام مالک سے ملاقات کی اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ ابو حنیفہ سے گفتگو کر کے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اے مصری، وہ واقعی بہت بڑے فقیہ ہیں۔ امام لیث مصری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امام ابو حنیفہ سے ملاقات کر کے کہا کہ امام مالک نے آپ کے بارے میں کتنی اچھی بات کہی، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا، صحیح جواب اور بھرپور تنقید میں امام مالک سے تیز اور حاضر جواب آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ امام شافعی نے مدینہ میں امام مالک سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے علم فقہ حاصل کیا، اور اب حنفی و مالکی مکتب فکر کے بعد امام شافعی نے فقہ میں ایک نئی فکر کی بنیاد رکھی۔ امام شافعی کے استاد امام محمد اپنے شاگرد کی علمی عظمت کا اعتراف یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کا اختلاف ہم پر حاوی اور صحیح ثابت ہوتا تو وہ شافعی ہیں۔ امام محمد سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے حسن بیان کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ وہ غور سے سن کر پوری ثابت قدمی کے ساتھ سوال و جواب کرتے تھے۔ امام سفیان بن عیینہ اپنی جلالت شان کے باوجود تفسیر و فتویٰ کے سلسلہ میں امام شافعی کی طرف رجوع کرتے اور اکثر ان کے بارے میں فرماتے، یہ اپنے وقت کا سب سے بہترین نوجوان ہے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر انہوں نے کہا کہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے۔ اگر وہ امام شافعی کے علم کی قدر و منزلت کرتے تو اسے ایک شاگرد کی ایک اپنے استاد لیے عقیدت پر محمول کیا جاتا، لیکن خود امام شافعی احمد بن حنبل کی نسبت کے باوجود ان کے علم حدیث و سنت کا اعتراف کرتے۔ ایک بار فرمایا، تم حدیث و رجال کے مجھ سے بڑے عالم ہو، یعنی اپنے شاگرد کو کہا، حدیث جب صحیح ہو تو مجھے ضرور بتاؤ، خواہ وہ کوفی ہو، بصری ہو، شامی ہو، میں اسے اختیار کر لوں گا۔ حضرات محترم، یہ ہے ہمارے اسلاف کا طرز عمل۔ کاش آج ہمارے دور کے سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے ڈاکٹرز، انجینئرز، مولانا اور مفتی بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ دوسروں کی عظمت کا اعتراف کرنے سے ان کی اپنی عظمت کم نہیں پڑ جاتی، بلکہ اللہ ان کو بھی عزت دیتا ہے۔